بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امیر ہوتا ہے، ایک غنی ہوتا ہے۔ امیر ہونا اور بات ہے، لیکن غنی ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ جو غنی ہوتا ہے وہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہو اور اس میں سے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی اتنی مدد کرے کہ جو اس کے در پر آئے، جو اس کو جو مل جائے یا جو اس کے گھر آ جائے، دفتر میں آ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ غریب ہے، تو پھر اس کی وہ مدد کرے۔ مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد کے بغیر تو مدد کر ہی کو نہیں سکتا۔ تو جب اللہ کا دیا ہوا ہو، اللہ کا اتنا پیسہ دیا ہوا ہو کہ اس کے پاس ہو، پاکٹ بھری ہوئی ہو اور اس کا پھر دل بھی ہو، اور جب وہ غریب دیکھتا جائے، مسکین دیکھتا جائے، یتیم دیکھتا جائے تو اس کی مدد کر دے، اور پھر اس کی مدد کرنے کے بعد کیا ہو، اللہ پاک اس کو اور زیادہ دے، اس بندے کو غنی کہتے ہیں۔ اور جس کو میرا رب غنی بنا دے، اس کا پیسہ بجائے کم ہونے کے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو غنی ہونا یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اعزاز ہے۔ اعزاز کیسے ہے؟ جتنے بندوں کی اس دنیا میں آپ خدمت کریں گے، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی، جتنے لوگوں کی، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں گے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کو بڑا آسانی کے ساتھ اس بات کی سمجھ آئے گی۔ اگر آپ ماموں ہیں، چاچو ہیں، رشتہ داروں میں سے ہیں، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ کی فیملی میں یا کسی ہمسائے میں کوئی بھی غریب آدمی ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، جب وہ آپ کے پاس آئے آپ اس کی مدد نہ کریں تو گھر کے اندر وہ بیٹھ کر کیا کرے گا؟ وہ دل کے اندر یہ احساس اس کے ہوگا کہ یار اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، دیکھو میں اس کے گھر گیا ہوں، میری اس نے مدد بھی نہیں کی۔ اس کا نا اس کے دل میں ایک احساس ہوگا، اس کے دل میں دعا نہیں نکلے گی، وہ خوشی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر آپ اس کے سکے ماموں بھی ہیں نا، چاچو ہیں اور رشتہ ہے یا نہیں بھی، تو پھر اس کی دعاؤں کے مستحق آپ نہیں ہو رہے۔ آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ کو دعائیں نہیں مل رہی۔ لیکن جو غنی ہوتا ہے نا، غنی وہ یتیموں کی، بیواؤں کی وہ خدمت کرتا ہے، وہ ہر گھر جہاں جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں سے دعائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک فرق آپ سمجھ لیجئے، آپ کا ماما ہونا، چاچو ہونا یا اور کوئی رشتہ دار ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایک بندہ ہے، آپ اس کے چاچو ہیں، ماموں ہیں، آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ایک غریب آدمی کی، اور ایک پرایا آدمی ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی اور ہے، اور وہ چپ کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر جب 10,000، 1,50,000 دیتا ہے نا وہ بچی کو یا بچے کو، تو اس کے دل میں نا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دعائیں نکلتی ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، وہ گھر جا کر اکیلے بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ضروریات پوری ہوئی ہے، اس کی ضروریات کو اس نے سمجھا ہے، تب اس نے یہ اس کی مدد کی ہے نا۔ تو جب کسی کی مدد کی جاتی ہے پریکٹیکل، تو پھر اس میں آپ کو اس کا میرا رب صلہ دیتا ہے۔ یتیموں کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، مسکینوں کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، غریبوں کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، بیواؤں کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، بزرگوں کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جو غنی بننا چاہتا ہے، جنید جمشید ایک اداکار تھا، گلوکار تھا، گانے گانے والا ایک آدمی تھا، لیکن جس وقت میرا رب چاہے نا دل کو پلٹ دے تو پھر اس سے میرا رب کام لیتا ہے۔ دیکھو نا، وہ ایک گانے گانے والا، فحاشی پھیلانے والا اور گندی عورتوں کے ساتھ رہنے والا، گندے معاشرے کے اندر رہنے والا، اس کی زبانی ہے کہ مجھے تو عام لوگوں سے ملنا بھی نہیں دیتے تھے وہ، کیونکہ وہ ہمارا سٹیٹس ایسے بنا دیتے تھے۔
وہ مولویوں سے نفرت بھر دیتے ہیں، داڑھی والوں سے نفرت کرواتے ہیں، اللہ والوں سے نفرت کرواتے ہیں۔ تو پھر ایک عجیب سا تھا، لیکن اللہ نے مجھے منظور کیا۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کال کی، بڑی مشکل سے اس نے نمبر لیا، لیکن اللہ کیا وہ ملاقات ہوئی۔ اس کی باتوں میں آ کر نا میرا دل اللہ کی طرف چلا گیا۔ پھر اس نے بڑا آزمایا۔ ایک جو سینسٹیو بندہ ہوتا ہے نا، سینسٹیو ایک عام آدمی ہوتا ہے، ایک تجسس، ایک تلاش کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے نا ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں بھی رکھی ہیں، کچھ بندوں کے اندر خوبیاں ہونے کے باوجود وہ استعمال بھی نہیں کرتے۔ تو اس نے پھر اللہ پر اتنا یقین اور بھروسہ کیا کہ پھر اللہ نے اس کو اتنا نوازا کہ ایک لوگ مثال دیتے ہیں جنید جمشید کی، اور اس نے اپنے منہ سے خود لوگوں کو بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ جو بندہ غنی بننا چاہتا ہے نا، غنی بننا چاہتا ہے، جس کو خواہش ہے کہ میرے پاس رزق ہو، میں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو میں دوں، اپنے ہاتھوں سے دوں، خفیہ طریقے سے، زہری طریقے سے، جیسے چاہوں دوں، اور اس میں میرا رزق بھی کم نہ ہو، تو پھر وہ ایک کام کرے، ایک دن میں الملک یہ میرے اللہ کا نام ہے، 300 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد سارا دن، کسی وقت بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، سارا دن۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے نا، زوال کا، اس کے بعد آپ 120 مرتبہ پڑھیں، 120 مرتبہ، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، آفس میں ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، میرا رب آپ کو غنی بنا دے گا۔ غنی کے پاس رزق بے تحاشا ہوتا ہے، لیکن اس کا اللہ نے کلیجہ بھی بنایا ہوا ہوتا ہے، دل ہوتا ہے اس کے پاس، اور وہ پھر غریبوں کی خدمت کرتا ہے، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی۔ یہ آج کا وظیفہ ہے، اور جنید جمشید نے اس کو بڑے طریقے کے ساتھ آزمایا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر، اور لوگوں نے پھر اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ میری جو ٹیم ہے، جو میرے ویور ہیں، جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ، میں ان کو بتاؤں۔ کافی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں پریشان آنا ہے، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، پیسے کا نہیں پتہ چل رہا، پریشانی کی حالت میں، تو وہ یہ عمل ضرور کریں، 300 مرتبہ ایک دن میں الملک یہ پڑھیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کو، اپنی فیملی کو شیئر بھی کر دو، تاکہ وہ لوگ بھی اس کی طرف راغب ہوں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ حافظ۔